کس انداز میں حضرت داتا صاحب نے امت کی رہنمائی کی ہے. یہ کشف المحجوب پڑھو نا تو کشف المحجوب کے پہلے باب میں ہی ملنگ بند ہو جاتے ہیں. ملنگوں کا داخلہ بند ہے. یہ کوٹ کوٹ کے پیتیاں تے منہ اڈے تے اکھیاں میٹیاں لوگ ہی کہہ کے مر گئے سو رب نال گلاں کیتیاں, ان کا تو داخلہ ہی بند ہے. داتا صاحب نے کوئی نہیں لکھا کہ نہ نماز پڑھو بس ٹھیک ہے ٹر پو تے جھنڈا لے لو تے دربار تے جاؤ تے نہ فجر پڑھو تے نہ زور پڑھو تے نہ اثر پڑھو تے تنداں بن کے آ جاؤ. اے کتھے گئے ساں جی سلطان بہو گئے ساں, کتھے گئے جاں سی وہ صابر پیا گئے ساں, کتھے گئے ساں جی سیون شریف گئے ساں تے سیون شریف والے تینوں تنداں دتیاں نماز دا نہیں دسیا. 3 دیہڑے ہو گئے تو گڈی چ سوار ہویا تے نہ تینوں فجر دی فکر ہے, نہ تینوں زور دی فکر ہے, نہ تینوں اثر دی فکر ہے. یہ داتا صاحب نے فرمایا کہ پنڈی تو چلو تو زور بھی گئی, اثر بھی گئی, مغرب بھی گئی, تے جھنڈا چکیا ہے تے جھنڈا چک ہے تو پھر 2 من غسل ارکے گلاب. کوئی داتا صاحب نے نہیں لکھا. امت کو بچاؤ یار, کیا کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے عقیدت اپنی جگہ ہوتی ہے, سارا سلسلہ ہے, لیکن اس کو واجب کر دینا, اس کو شریعت بنا دینا اور اس کو اتنا لازمی کر دینا کہ بعد میں آنے والے لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ تعلیمات ہی یہی ہے. یہ تو کوئی تعلیمات نہیں اولیاء کی. اللہ کے ولی تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ اللہ کروانا ان کا مقصد تھا, اللہ کی طرف پھیرنا, کیونکہ یہ رسول اللہ کے نائب لوگ ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں یہ ہے کہ ان مخلوق کو اللہ کی طرف بلاؤ. نبوت اور ولایت کا مقصد ہی کیا ہے کہ لوگوں کا رشتہ جوڑنا, اللہ کی طرف بلانا. تو ساری زندگی ایک ولی بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور جو ان کے پاس جائے نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ شریعت پہ عمل کرے, تو داتا صاحب راضی ہو جائیں گے یا بابا فرید راضی ہو جائیں گے یا شہدولہ صاحب راضی ہو جائیں گے. قسم اللہ کی تقوی کا لباس پہن کے جاؤ, پھر دیکھو داتا صاحب کی نگاہ کیسے ہوتی ہے.